واپس آنے کا شکریہ. ہم لوگ پاکستان میں مدارس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور خصوصاً خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں جو ان کو دی جاتی ہے مدارس کے اندر. انفارچونیٹلی اے ویری لیس ڈاکیومنٹڈ فینومینا ان پاکستان, مگر سم تھنگ دیٹ پلیز اے کروشل رول ان آر سوسائٹی. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. السلام علیکم طاہرہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. واٹ وڈ یو لائک ٹو سے؟ وعلیکم السلام مہر صاحبہ, بہت شکریہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا بات کرنے کا. میں سمجھتی ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھ رہی تھی اور بہت توجہ سے. میں سوچتی ہوں کہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ لوگ جو آپ کا ایک فوکس تھا اور آپ نے خاص توجہ دے رکھی تھی لڑکیوں کے حوالے سے, اس سے آپ لوگ ہٹ کر عمومی مدارس کے مسائل کے بارے میں چلے گئے, اور میں آپ کی توجہ واپس دلانا چاہتی ہوں لڑکیوں کے حوالے سے. دیکھیے, جو 3 آپ کے مہمان یہاں پر, ایک اسلام آباد اور 2 لاہور میں موجود ہیں, انہوں نے خود اعتراف کیا کہ لڑکیوں کو کم سالوں کے لیے تعلیم دی جاتی ہے تو لہٰذا ان کی تعلیم کم ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اس تفصیل سے تعلیم نہیں دی جاتی کیونکہ اس کا مقصد بالکل مختلف ہے. تو فوری طور پر تفریق آ گئی لڑکوں اور لڑکیوں میں. ان کے اگر آپ ان کا رویہ دیکھیں, ان کی سوچ اور ان کی فکر جو ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈنل ایشو ہے مہر صاحبہ, کہ لڑکیوں کو تو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پروب کرتی تو آپ کو پتہ چلتا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عورتیں جب یہ لڑکیاں پڑھ کے فارغ ہو جائیں گی, ان کی شادی ہوں گی, یہ گھر بیٹھ کے بچے جنم دیں گی اور ان کو ان کی تعلیم و تربیت کریں گی, ان کی نشو و نما کریں گی, ان کی پرورش کریں گی, لہٰذا ان کو کہیں جا کے باہر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آنکھیں اس بات سے چرانا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں غربت بہت زیادہ ہے. یہ وہ فلاحی مملکت یا ریاست نہیں ہے جو کہ مکہ میں یا مدینہ میں 1400 برس پہلے بنائی گئی تھی, جس میں ریاست توجہ دیتی تھی اور تمام اپنے شہریوں کی اور اپنے تمام باشندوں کی کفالت کرتی تھی اور ان کے لیے ان کی غربت دور کیا کرتی تھی. آج کل طاہرہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان. انفیکٹ آئی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے واپس پھر توجہ اس چیز کے اوپر لائے, بیکاز میں انفیکٹ واپس آ کے ان سے ابھی یہی کہہ رہی تھی جب بریک پہ گئے تھے کہ میں نے آپ سے آ کے پوچھنا ہے کہ مقصد کیا ہے اس تعلیم کا, تو بات آپ ہی نے اٹھا دی. جواب دیجیے پلیز. دیکھیے, جہاں تک ابھی جو تنویر صاحب نے بات رکھی تھی فنڈامنٹل ایجوکیشن کی بات ہے, تو اس میں تو ٹھیک ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے کہ لڑکوں کو زیادہ ٹائم ہے, لیکن اگر کوئی اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہتا ہے پھر کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں نا, بات یہی ہے کہ آپ نے پہلی ہم کیوں کر لیا کہ اسپیشلائزیشن کی طرف خواتین نہیں جانا کیوں نہیں جائیں گی, جا رہی ہیں. دیکھیں, میں آپ نے کہا اگر جانا ظاہر سی بات ہے, ہمارے یونیورسٹی سے پڑھنے والا بھی ہر بندہ اسپیشلائزیشن تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, وہ تو پھر تھوڑی سی کریم ہوتی ہے جو اوپر جاتی ہے. مجھے بتائیے مقصد کیا ہے خواتین کو مدارس کے اندر؟ آپ لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح گروم کرنا ہے, یا کس چیز کے لیے گروم کرنا ہے, یا کس چیز کے لیے تعلیم دی جا رہی ہے؟ واٹ از یور ویژن؟ دیکھیں, دیجیے پلیز. کی تعلیم ہے, اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام اور مدارس دینیہ خواتین کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواتین کی تعلیم کا اہتمام کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک مخصوص دن رکھا تھا کہ خواتین کو جا کر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسلام میں. اور میں اسی تسلسل کو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر اسی طرح جو علم حدیث مدون کیا گیا, حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شخصیات, ابن شہاب زہری رحمہ اللہ اور امام ابن حزم, ان کو جب حکم دیا کہ آپ علم حدیث کو کتابی صورت میں جمع کریں, انہوں نے کچھ خواتین عالمات کا نام لیا کہ ان سے جا کر ضرور احادیث لیں اور وہ کتاب میں جمع کریں. اس وقت کی بڑی محدثہ اور عالمہ تھیں. یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہیں. جی, میں اسی کو آگے آپ ایک سن لیں تھوڑا سا. امام شافعی رحمہ اللہ اور ان تمام کے اساتذہ میں معلمات بھی شامل ہیں بہت بڑی تعداد میں. اب پاکستان بنا تو پاکستان سے پہلے خواتین کی تعلیم کی کیا حالت تھی آپ اس کو دیکھیں, اور پاکستان کے قیام کے بعد یہ مدارس دینیہ ہیں جنہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر خواتین کو تعلیم دی اور خواتین کے لیے دینی تعلیم کی یہ راہیں کھولیں. اس وقت پاکستان میں صرف وفاق المدارس سے منسلک 6000 مدارس ہیں. ان 6000 مدارس میں جو خواتین پڑھ رہی ہیں ان کی تعداد تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہے. تو یہ مدارس والے تو خواتین میں تعلیم عام کر رہے ہیں,
یہ وہ خواتین تھی جہاں ہماری حکومتیں تعلیم نہیں پہنچا سکیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر جہاں سکول نہیں ہیں، تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، خواتین اسی طرح تعلیم سے جاہل ناواقف، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ آگے جا رہی ہیں. تو مدارس نے تو خواتین میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنا بڑا اقدام اٹھایا اور آج اسی کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خواتین کا نصاب تعلیم، ایک خاتون میٹرک کے بعد جب وہ مدارس میں آئے گی، اگر میٹرک نہیں کیا تو مدارس والے اس کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. پھر میٹرک کے بعد ان کے لیے 4 سالہ نصاب ہے، اور اب وفاق المدارس نے خواتین کے لیے بھی 8 سالہ نصاب تجویز کیا ہے کہ ان کو بچوں کے برابر 8 سالہ نصاب پڑھایا جائے گا. اس میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں کہ جو دیندار اور دینی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچی جوان ہو جائے، جلد اس کو اس کے گھر بھیجا جائے، اس کا شادی بیاہ کا انتظام کیا جائے. تو اس میں کچھ علماء کی رائے یہ تھی کہ بچیاں جب میٹرک 10 سال پڑھ کے آتی ہیں، پھر مدارس میں 4 سالہ نصاب تعلیم ان کا یہ پڑھایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اب بچیاں اس عمر کو پہنچتی ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے. میں آپ کی باتوں سے بالکل متفق ہوں، میں اگری کرتی ہوں، بلکہ ان فیکٹ یہ بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جس طرح کی ریلیجس نالج اور ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، اس سے اگر عورت صحیح طرح پڑھے تو اسے اندازہ خود بھی ہو کہ اسلام کتنے حقوق اسے دیتا ہے، وہ کتنی امپاورڈ ہے. دیٹس آل رائٹ، آئی اگری ود یو 100%. مگر سوال یہی اٹھتا ہے کہ جو سبجیکٹس چوز کیے جاتے ہیں اس کے اندر آپ مجھے بتائیے آپ کے اسکول میں کیا سبجیکٹس ٹیچ کیے جا رہے ہیں خواتین؟ دیکھیے سبجیکٹس تو بیسیکلی وہی ہیں جو لڑکوں کو پڑھائے جا رہے ہیں، مگر اس کے اندر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا کریکولر اس کے اندر زیادہ حوصلہ افزائی خواتین کی نہیں دیکھی جاتی. مے بی بیکاز یو آر اے سٹی مدرسہ. نہیں، ہمارے ہاں تو ہے سارا کچھ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور وہی جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا کہ وہ جو آپ کہنا کہ ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں گرل ایجوکیشن کو اور بوائے کو، اس میں مدارس کا میں سمجھتی ہوں اتنا قصور نہیں ہے، ہمارے کسٹمز ہیں. یعنی ہمارے ہاں لڑکیوں کی جو شادی ہے اس کے لیے ایک ایوریج 22-24 سال تک پیرنٹس چاہتے ہیں. یعنی مدارس میں اس بات پر سوچا، دیکھیے میری بات سنیے نا کہ مدارس میں اس بات پر سوچا جا رہا ہے کہ جی اتنی تعلیم کا جو عرصہ ہے 5 سے 8 سالہ کر دیا جائے. پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات پر معترض ہوتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں، ہم نے بچیوں کی شادی کرنی ہے، آپ اس کا ٹائم لمٹ بڑھا رہے ہیں. اب جس کو شوق اگر 8 سال تک پڑھا دیں تو ٹائم لمٹ بڑھا رہے ہیں شادیوں کا. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو بیاہنا چاہتے ہیں اور رخصت کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے پلیز دیکھیے میری بات سنیں کہ پھر جو اپنی تعلیم کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو وہ تو بچیاں بعد میں بھی، یعنی ان کے اندر اتنی اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے کہ بعد میں تو پھر اسپیشلائزیشن آتی ہے اور دیر از نو ڈفرنس. عمر میں کتنی ہی اویئرنیس آ جائے گی ایک بچی میں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آ جائے گی. بات اس طرح نہیں ہے. جہانگیر صاحب کی بھی بات سن لیتے ہیں پلیز، میں آپ کی جانب آؤں گی پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو ٹیلی فون آیا تھا جن خواتین کا، وہ یہ ایزیوم کر رہی ہیں کہ ان کے ذہن میں جو خواتین کا رول ڈیفائنڈ ہے وہ ہم سب پہ اس کو مسلط کرنا چاہ رہی ہیں. ہم اس رول کو نہیں مانتے، ہمیں حق نہیں ہے. اگر ہم آپ کے رول آف ویمن سے اگری کر دیں تو ہم درست ہیں اور نہ کریں تو غلط ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی اب میٹرک کر گیا، 16 سال گئی، 16 سال کی ہوگی، 17 سال کی ہو گئی، اب وہ لڑکی جو ہے وہ 4 سال لگائے مدرسے میں، وہاں سے صنعت حاصل کرے اور میں شادی کر دوں، تو میرا حق نہیں ہے کیا کرنے کا؟ اگر مجھے یہ نہیں سروس چاہیے تو ٹھیک ہے، اس کو میں یونیورسٹی بھیج دوں گا. سوال یہ ہے کہ مدارس آر آلسو سروس پرووائڈر. ہم کسی بچی کو کڈنیپ کر کے تو مانے کے نہیں آتے نا جی، لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور ان کی مرضی سے مدارس میں اب تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں. بعض کے بعد مدارس نے 7 میٹرک کرنے والے بچیوں کو بعد میں ایف اے اور بی اے کرانا شروع کر دیا. اور زیادہ پڑھانے والے مرد حضرات بھی ہوتے ہیں خواتین کے مدارس کے اندر، جس کے اندر سے کہا جاتا ہے ان لاٹ آف تھنگز. اگر میں غلط ہے تو آپ بتائیے پلیز، معذرت چاہتی ہوں. زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ ایک پاور رول بھی خواتین کو، بچیوں کو انڈائریکٹلی سکھا دیا جاتا ہے کہ یہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور آپ کا یہ رول ہے اس سوسائٹی کے اندر. چاہے غلط ہے صحیح ہے، یور رائٹ، یو ہیو اے رائٹ ٹو یور اوپینین اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو یور چوائس، ایبسولوٹلی. مگر بتایا جاتا ہے نا کیا رول ہے وہ عورت کا جو آپ لوگ ہم تو وہی رول سکھاتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں کو سکھا کر، یعنی ایک بالکل لمٹ سے باہر بھی نکل نہیں جانا. جی اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جید صحابہ نے تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں وہ میدان جنگ میں بھی نظر آتی ہیں اور علم کی تحصیل کرتی بھی وہ نظر آتی ہیں اور علم سیکھتی اور سکھاتی، انہوں نے ایک زندگی جو ہے وہ اس میں بسر کی. تو ہم تو بالکل وہی رول، اور میرا یہاں موجود ہونا مدارس کے ایک ریپرزینٹیٹو کے طور پر میں یہاں موجود ہوں، یہ کیا آپ کو بتا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دس از دا پکچر، کلیئر پکچر یہ ہے.
اگر ہم اتنی اپنی عورتوں کو اندر بند کر کے رکھیں تو میرا خیال ہے اب تو آپ کو میرے جیسے حلیے کی بہت خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو اپنی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وی ٹرائی آور بیسٹ ٹو کلیئر دا پکچر.